السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ آج صلاۃ تراویح کی آخری 2 رکعتوں میں جن آیات کی تلاوت ہم سب نے سماعت فرمائی ہے وہ آیات سورۃ الانفال کی ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت سورہ انفال سورہ اعراف کے بعد آتی ہے، اور کل یہ درس میں بتایا گیا تھا کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور آج جس صورت کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے یہ سورہ انفال ہے اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے بعد بھی جو صورت آتی ہے جس کو ہم سورہ توبہ کہتے ہیں یہ بھی مدنی صورت ہے۔ تو گویا انعام و اعراف یہ مکیات ہیں اور انفال اور توبہ یہ مدنیات ہیں، چنانچہ ان دونوں صورتوں کے موضوعات میں بڑی مشابہت ہے۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورہ انفال کیوں رکھا ہے۔ جیسا کہ دیگر صورتوں کے بارے میں آپ سنتے آئے ہیں، اسی طریقے سے اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انفال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انفال رکھا ہے۔ انفال ہے کیا چیز؟ انفال یہ نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ کے۔ جیسے ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، تو اس کو نفلی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض سے زائد ہے۔ نفلی روزہ یہ فرض کے علاوہ ہے، فرض پر زائد ہے۔ جیسے رمضان کا کوئی روزہ آدمی نہیں رکھا ہے اور کہے کہ میں نفلی روزہ رکھوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ پہلے فرض روزہ مکمل کرے، اس کے بعد نفلی روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے نفلی نماز ہم لوگ کہتے ہیں، تو یہ نفلی نماز سے کیا مراد ہے؟ یہ اضافی نماز، یعنی فرض نماز ہم نے ادا کر لی ہے، یہ نفلی نمازیں یہ اضافی ہیں، زائد ہیں۔ تو یہ سورہ انفال یہ نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ کے۔ در حقیقت پچھلے امتوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، انہی میں سے مال غنیمت بھی تھا۔ یہ حرام کر رکھا تھا اللہ رب العزت والجلال نے، لیکن امت محمدیہ پر اس اضافی مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ اسی لیے اس اعتبار سے اس کو انفال کہا جاتا ہے، یعنی مال غنیمت والی صورت۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص مال غنیمت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے تقسیم کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور اس مال میں کس کا کتنا حصہ ہے بطور خاص اللہ اور اس کے رسول کا، اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے۔ ویسے اس صورت پر جب آپ نگاہ دوڑائیں گے تو سابقہ صورتوں کے بالمقابل یہ چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے اندر بھی کئی ساری موضوعات آپ کو نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک نیا موضوع اس صورت کے اندر نظر آئے گا جو اس سے پہلی صورتوں میں نہیں آیا۔ وہ کون سا موضوع ہے، کوئی بتائے گا؟ اس صورت کے اندر ایک نیا موضوع آیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بہت ساری صورتوں کو سنا ہوگا، ہو سکتا ہے سن کے تھک بھی گئے ہوں گے، چونکہ موضوعات ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسباق، لیسنز، آبجیکٹیوز، ٹاپکس یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر ایک امتیازی چیز موجود ہے، وہ ہے جہاد۔ اس سے پہلے کی صورتوں میں اس کا تذکرہ اس انداز سے نہیں آیا ہے، لیکن سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے،
جہاد کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض قرار دیا ہے؟ اس تعلق سے کچھ شرعی قوانین آپ کو اس صورت میں نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر جہاد کے اندر اگر نفس کا دخل، خواہشات کا دخل اگر شامل ہو جائے تو پھر وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد صرف اللہ کے لیے، اس میں انسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ظلم کی نیت سے جہاد نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم کسی سے بدلہ لینے کے لیے یا بطور خاص اپنے نفس کے لیے ہمیں بدلہ لینا ہے۔ آپ اس نظریہ اور اس نیت سے جہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاد کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ امن و امان کا قیام، ظالم کے ہاتھ کو روکنا اور اسی طریقے سے پیسفل انوائرمنٹ پیدا کرنا، یہ بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر اسلامی اخلاق کی پاسداری کی بات کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگ کے ماحول میں ہیں، دشمن آپ کے سامنے تلوار لیے کھڑا ہے تو آپ وہاں اخلاقیات سے عاری اور ننگے ہو جائیں، آپ کی زبانیں بے لگام ہو جائیں، آپ کے ہاتھ بے لگام ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جنگ جیسے سنگین حالت میں بھی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلامی اخلاق کی پاسداری ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ وہاں ہمیں اپنے نفس کو کہیں سے بھی داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ ویسے جب آپ اس صورت پہ نگاہ دوڑائیں گے تو سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت والجلال نے 3 بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ کہا کہ اگر تم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ باہمی تعلقات کے اندر اصلاح پیدا کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں کسی کے اندر نہ ہو، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ کبھی پکا مسلمان، پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مسلمان بننے کے لیے اس صورت کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے اندر اطاعت رسول اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہوگی اور آپسی تعلقات کے اندر اصلاح پیدا کرنا ہوگا۔ یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر بھی 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، گویا مومنین کے صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن حقیقی معنوں میں کون ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مخلصین اور مؤمنین بندوں کے دل خشیت الہی سے کانپنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا، اس کی جلالت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ دوسری صفت مومنوں کی اس صورت کی دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت ایسے لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان ہمیشہ ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا، بلکہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے تمام محدثین کا کہنا یہ ہے، بطور خاص امام بخاری رحمہ اللہ کا کہتے ہیں کہ قد لقیت اکثر من 100 اصحاب الحدیث كلهم يقرون على ان الایمان یزید وینقص۔
100 سے زیادہ محدثین سے میں نے ملاقات کی، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایک حالت میں باقی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، رمضان سے پہلے ہماری جو کیفیت تھی وہ کیفیت رمضان میں نہیں ہے، بدل چکی ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ پہلے رمضان کی پہلی تراویح، پہلی تاریخ میں جو ہماری کیفیت تھی، آج وہ 9ویں تراویح اور 8ویں رمضان کو وہ کیفیت نہیں ہے، کم ہو گئی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ ہے۔ چوتھی چیز اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ پر مکمل طریقے سے توکل اور اعتماد کرنا۔ گویا 4 صفات اس کے اندر اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جب آپ اس صورت کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور غزوہ بدر کے بعد جو کچھ کمیاں مسلمانوں کے اندر ہوئی ہیں اس کی نشاندہی اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے اس صورت کے اندر مال غنیمت کے تقسیم کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور بھی کئی ساری موضوعات پر گفتگو فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ ویسے آپ اس صورت کو من جملہ طور پہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ان کے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رہا اس کا تذکرہ کیا گیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ معاملہ کیا، اور اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قوم کے لوگوں نے، مسلمانوں نے کیا کیا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور بطور خاص اس صورت کا نزول غزوہ بدر کے بعد ہوا، جو غزوہ بدر اسی رمضان کے مہینے میں سن 2 ہجری 17 تاریخ کو یہ واقعہ، یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ اسی کے بعد اس صورت کا نزول ہوا۔ اس صورت کے اندر ایک اہم اور بنیادی موضوع کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہے دہشت گردی کے خاتمے کا۔ چونکہ جہاد کا سب سے اہم اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں انسان بن کے زندگی گزارے، اور انسانی بنیادوں پر جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دین اور کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کے مطابق وہ اس سوسائٹی میں زندگی گزار سکتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے صورت کے اندر یہ تذکرہ آیا ہے اور آپ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اقلیات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو مسلمانوں کے بیچ رہتے ہیں، غیر مسلمین جو کم تعداد میں رہتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ چنانچہ اس صورت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جہاد کی فرضیت اس لیے ہے تاکہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے، فساد کا خاتمہ ہو سکے، بگاڑ اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے، اور امن و امان کا قیام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔